ایک علاقے کے اندر تین دوست رہتے تھے۔ یہ تینوں کافی گہرے اور اچھے پرانے ساتھی تھے۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اپنا درد بیان کرتے رہتے۔ کبھی کوئی ایک دوست آ کر ان کو اپنا درد سناتا تو کبھی دوسرا دوست آ کر اپنا درد سناتا۔ جیسے تیسے کر کے ان سب کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ یار آج کل تو میرا کام ہی نہیں لگ رہا۔ میں کافی دنوں سے بے روزگار ہوں۔ میرے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں۔ غربت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب کوئی اور کام بھی نہیں مل رہا ہے۔ چلو کم سے کم کوئی کام مل جاتا جس سے گھر والوں کا پیٹ تو پال سکتا۔ باقی دونوں دوست اس کی یہ باتیں سن رہے تھے تو ان میں سے دوسرا بولا کہ یار تمہاری اور میری کہانی تو ایک جیسی ہے۔ میرے اپنے ہاں بھی بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی کوئی کام نہیں مل رہا۔ میں بھی کافی دنوں سے بے روزگار بیٹھا ہوں۔ غربت نے جیسے ہمارے گھر میں ڈیرے جما رکھے ہوں۔ تیسرا دوست کہنے لگا کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرا کام اچھا لگا ہوا ہے اور میرا کام بھی اچھا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میری روزی میں تنگی نہیں ہے۔ بس یہ تو محنت کے اوپر ہے۔ اگر بندہ محنت کرتا رہے تو اس کا کام اچھا چل جاتا ہے۔ اگر انسان محنت کرنا چھوڑ دے تو اس کا کام بند ہو جاتا ہے۔ آپ دونوں کو چاہیے کہ محنت کرتے رہیں۔ کوئی نہ کوئی کام آپ کو مل ہی جائے گا جس سے آپ لوگ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ نہیں یار، ہم نے کافی کوشش کر لی ہے، ہمیں پھر بھی کوئی بھی کام نہیں مل رہا۔ پہلا دوست کہنے لگا کہ ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے، ہم تینوں مل کر ایک چوری کرتے ہیں۔ ان دونوں دوستوں نے کہا کہ ہاں یار، بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ چوری ہی کر لیتے ہیں۔ تیسرا دوست کہنے لگا نہیں نہیں، میں چوری نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ان دونوں نے اکٹھے مل کر اس سے کہا کہ نہیں یار، تم ہمارے ساتھ چوری کرو گے، ہم تمہارے بغیر چوری نہیں کر سکتے۔ تم ہمارے دوست ہو، تمہیں ہماری دوستی کی قسم، تم ہمیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کو چوری کرنے پر مجبور کر لیا۔ دوسرے دوست نے پہلے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم نے چوری کس گھر میں کرنی ہے؟ پہلے دوست نے کہا کہ ہاں، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمسائے کا گھر ہے، ہم نے اس کے گھر سے چوری کرنی ہے۔ وہ بندہ کافی مالدار بندہ ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج رات ہی ہم اس کے گھر میں ڈاکہ ماریں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ان تینوں نے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور موقع واردات والے گھر کے باہر آ کر ٹھہر گئے۔ کچھ دیر تک گلی کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جایا جائے۔ دیوار پھلانگنے سے پہلے ان دونوں دوستوں نے اپنے تیسرے دوست سے کہا کہ ہم لوگ چوری کریں گے، اگر گھر کا مالک اٹھ گیا تو تم دیے کو پھونک مار دینا، نہ ہی روشنی ہوگی اور نہ ہی ہمیں کوئی دیکھ سکے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لائٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے تیسرے دوست نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پلان مکمل کر کے یہ تینوں اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ گھر میں آ کر انہوں نے قیمتی سامان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کمرے کے کونے میں انہوں نے دیکھا تو ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ جب الماری کو انہوں نے کھولا تو اس کے دروازے کے کھلنے کی آہٹ آنے لگی۔ گھر کے مالک کے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز آ گئی تو یہ اٹھ کر دیا جلانے لگا، تو تیسرے نمبر والے چور نے پھونک مار کر دیا بجھا دیا۔ جیسے ہی گھر کا مالک دیا جلاتا تو یہ پھونک مار دیتا۔ اب گھر کے مالک کو مکمل طور پر پتہ چل چکا تھا کہ مجھے یہ بندہ دیا جلانے نہیں دے رہا، اور اسے یہ بھی احساس ہو چکا تھا کہ میرے کمرے کے اندر چور موجود ہیں۔ اس نے دیا جلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچنے لگا کہ ان چوروں کو کیسے پکڑا جائے۔ اب اسے اپنی جان کا بھی خطرہ پڑ چکا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر یہ سوچنے لگا
کہ کیوں نہ میں شور مچاؤں، کیا پتا کوئی میری مدد کو آ جائے۔ اس کے دماغ میں کافی خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ تو اسی دوران ان چوروں نے اپنا کھیل مکمل کر لیا اور گھر کے صحن میں آ گئے۔ گھر کے مالک نے دیکھا کہ اب کمرے کے اندر سے آواز نہیں آ رہی، تو یہ باہر آ کر زور زور سے آوازیں مارنے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ چوروں نے جب اس کی آوازیں سنی تو انہوں نے دوڑ لگا کر اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے۔ اتنے میں اس کے محلے والے اکٹھے ہو کر اس کی مدد کو آ گئے۔ محلے والوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں ہے چور؟ اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ میرے گھر میں چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ محلے والوں نے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ بندے تو کافی سارے تھے، پر مجھے پورا معلوم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دیا جلا کر دیکھا تو اس کے پیسے اور زیورات چوری ہو چکے تھے۔ یہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ سوچنے لگا کہ اب کس طرح ان چوروں کو پکڑا جائے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ ہو نہ ہو ان چوروں کو پیسوں کی لازمی ضرورت ہوگی، اسی وجہ سے یہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ زیورات بیچنے کے لیے ضرور کسی سونار کی دکان پر جائیں گے۔ ان کے علاقے کے اندر صرف ایک ہی سونار کی دکان تھی۔ اسے اب یہ بھی معلوم تھا کہ چور معاملہ ٹھنڈا ہونے تک ہی زیورات بیچنے جائیں گے۔ اس نے 2 سے 3 دن کا انتظار کیا اور چوتھے دن سے سونار کی دکان کے باہر چھپ کر ایک جگہ پر سارا دن بیٹھا رہتا اور یہ دیکھتا کہ کون آ جا رہا ہے۔ جب کوئی اس کے محلے کا بندہ دکان کے اندر جاتا تو یہ چپکے سے اس کو دیکھنے لگتا کہ یہ بندہ کیا کرنے آیا ہے۔ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو یہ پھر سے سارا دن بیٹھا رہتا۔ اسے دکان کے باہر بیٹھے ہوئے 7واں دن تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے محلے کے 3 بندے سونار کی دکان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے آ کر سونار کو اس کے زیورات دکھائے۔ اس نے جب سونار کے سامنے زیورات رکھے ہوئے دیکھے تو اسی وقت اس نے اپنے زیورات کو پہچان لیا اور ان تینوں چوروں کو بھی دیکھ لیا کہ ان تینوں نے ہی میری چوری کی تھی۔ اب اسے مکمل طور پر چوروں کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ سیدھا گھر چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے سوچا کہ اب مجھے قاضی کی عدالت میں جانا چاہیے، میرا انصاف قاضی ہی کر سکتا ہے۔ یہ قاضی کی عدالت میں چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب مجھے انصاف چاہیے۔ کچھ ہی دنوں پہلے میرے گھر کے اندر چور آئے تھے۔ انہوں نے میرے گھر سے پیسے اور زیورات چرائے ہیں۔ مجھے ان چوروں کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قاضی نے پوچھا کہ تم چوروں کو کس طریقے سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے ہو؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب مجھے معلوم تھا کہ چوری کیے ہوئے زیورات چور لازمی بیچنے سونار کی دکان پر جائیں گے۔ میں وہاں پر سارا دن بیٹھا رہتا۔ آج میں سونار کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ان کو میں نے اپنے زیورات بیچتے ہوئے دیکھ لیا۔ قاضی نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ان چوروں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اسی وقت سپاہی ان چوروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے جا کر ان چوروں کو پکڑ لیا اور قاضی صاحب کے پاس لے آئے۔ قاضی صاحب نے ان تینوں سے کہا کہ اب بتاؤ آپ لوگوں نے اس گھر سے چوری کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی بھی چوری نہیں کی ہے، ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے قاضی صاحب یہ بندہ ہم پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ گھر کے مالک نے کہا نہیں، میں آپ پر کوئی بھی ناجائز الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ آج ہی میں نے آپ کو سونار کی دکان پر زیورات بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ زیورات تو ہمارے اپنے تھے۔ ان کی طرف سے صاف انکار ہو گیا۔ قاضی نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو پکڑ کر ذرا اچھے سے تفتیش کرو کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں۔ جب تک یہ لوگ اپنا جرم قبول نہ کریں تب تک ان کو میرے پاس نہیں لانا۔ سپاہیوں نے ان کو پکڑ کر خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ان میں سے تیسرے بندے کو مار پڑی تو یہ کہنے لگا کہ مجھے مت مارو، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ہم ہی وہی چور ہیں
जिन्होंने उनके घर से चोरी की थी। काजी ने पूछा कि जेवरात के पैसे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि जेवरात के पैसे हम तीनों ने आपस में बांट लिए हैं और वो पैसे अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जेबों से जेवरात के पैसे निकालकर काजी को दे दिए। काजी ने उनसे पैसे लेकर जेवरात के मालिक को दे दिए और उनसे पूछा कि बाकी रकम कहाँ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो हम खर्च कर चुके हैं। काजी ने हुक्म दिया कि बाकी रकम आपने जेवरात के मालिक को देनी है, चाहे कुछ भी करें, और इसके पूरे पैसे वापस करने हैं, और सज़ा के तौर पर आपको 2 साल के लिए जेल के अंदर डाला जाता है। काजी ने चोरों को सज़ा सुनाकर इंसाफ कर दिया।